وہ کافر منافق مشرک لوگ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتے ہیں، الا انہم یسنون صدورہم، تو اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو دوہرا کر دیتے ہیں، تھوڑا ایسے جیسے کہتے سکڑ جانا، ایسے سکڑ کر وہاں سے گزرتے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ ان سے وہ مخفی رہے، چھپے رہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ منافقت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ظاہراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر لیں، اور جو ہمارے اندر نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے اور عداوت اور دشمنی ہے اسلام کے خلاف، یہ بھی چھپا لیں۔ تو اس لیے وہ اپنے سینے کو دوہرا کر لیتے تھے۔ آج کل بھی ایسے امراض ہوتے ہیں، لوگ عبادات سے بچنے کے لیے جیسے دوہرے ہو کے نکلتے ہیں۔ ہماری سرائکی میں یا اردو زبان میں بھی یہ محاورہ ہو کہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ دیکھو اس کو پتلی گلی سے نکلنا، یعنی سوڑی جگہ سے بھی یہ چھوٹا ہو کر سکڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اگر معاملہ ہو کوئی دین پر بغض نکالنے کا، کوئی جواز مل جائے علماء حق کے خلاف بولنے کا، تو پھر یہ ایسے نکلاتے ہیں جیسے بل سے مکوڑے چونٹیاں نکل آتی ہیں، اور ایسے چوڑے ہو گئے تو اے مولوی صاحب، حضرت صاحب تمہارا یہ کردار ہے۔ اور جب ان کو بلایا جائے بھی آؤ نماز پڑھو، ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اللہ اللہ ہو رہا ہے، قرآن سیکھ لو، تو پھر یہ چوڑے ہونے کی بجائے دوہرے ہو جاتے ہیں، یعنی سکڑ کر پتلی گلی سے تلک جاتے ہیں۔ یہ تلکنا لفظ سرائکی کا ہے، تو تلک جاتے ہیں وہاں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی عادت کو بیان کیا کہ یہ ان کی بد خصلت عادت ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تھا کہ اسلام کے ساتھ دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی۔ تو اس دشمنی کے وقت وہ کہتے تھے کہ ہم دشمنی بھی چھپا لیں اور اظہار محبت بھی کر لیں۔ میرے نبی حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ نبی تھے، لیکن سادگی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی منافقت کو نہیں سمجھتے تھے۔ امت بھی الحمدللہ ایسی ہے، جو بھی سچے وارث ہیں وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک غلام لایا گیا اور اس نے کہا کہ میرا آقا مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ کہ کیا ظلم کرتا ہے؟ کہ اتنے پیسے لیتا ہے، جبکہ اتنے میری کمائی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا میں چکی بناتا ہوں، آٹا پیسنے والی پتھر والی چکی بنتی تھی پہلے، تو کہ میں وہ چکی بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، چکی کی تو ٹھیک کمائی ہے، تو جو آپ کا مالک آپ سے مانگ رہا ہے وہ دو اس کو، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس اچھا خاصا ہنر ہے۔ جب اس نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں اپنے کام پر،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی ایک چکی مجھے بھی بنا دو۔ اس نے کہا ایسی چکی بنا کے دوں گا انشاءاللہ یاد رکھے گا۔ جب چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس برخاست ہوئی تو آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں سے پوچھا بھائی اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ جیسے میں نے کہا چکی کا حضرت اچھی چکی بنا کے دے گا۔ کہا نہیں، اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ میں نے اس کو کہا نا چکی بنا کے دے، تو اس نے کہا ایسی چکی بنا کے دوں گا یاد کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس نے مجھے دھمکی دی ہے، چکی دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ تو پھر یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر غلام حملہ کرنے والا ہے۔ نماز میں، نماز فجر کے وقت چند دن کے بعد اسی نے حملہ کر دیا۔ اور یہ جو کہہ رہا تھا نا اچھے الفاظ میں کہ ایسی چکی بنا کے دوں گا یاد کرے گا، وہ دھمکی دے کے گیا تھا کہ ایسا سبق سکھاؤں گا یاد کرے گا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم ایسے یار بنیں گے کہ یاد کرو گے، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت خطرناک کام کرتے ہیں ایسے یار۔ ایسا تحفہ دوں گا یاد کرے گا۔ پہلے زمانے کے حضرات بہت عقل مند، سمجھدار اور دانا تھے، باتوں کو سمجھ جاتے تھے۔ دیکھو اس نے کہا میں ایسی چکی بنا کے دوں گا یاد، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ سمجھ اور فہم ہونی چاہیے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ کپڑوں میں جو ہے نا گناہ کرتے تھے، یہ عادت تھی ان کی، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، چادر میں، رضائی میں، یا جو بھی کپڑا ہوتا ہوگا اس میں چھپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا۔ یہ منافقوں کا خیال تھا۔ شاید آپ کا بھی خیال ہو، کبھی کبھی ایسے آ جاتا ہو، چھپ کے گناہ کریں گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہوگا۔ جیسے کوئی اللہ والا تھا تو اس کے پاس لوگ اللہ اللہ سیکھنے آئے، بعد نے اس کو غالباً طلباء کی طرف منسوب کیا ہے۔ مرشد تھا تو مریدوں کو کہا، استاد تھا تو شاگردوں کو کہا بھائی جیب میں مرغیاں لایا ہوں، آج ان کو پکڑو اور ایک ایک طالب علم اکیلا اکیلا لے جائے اور وہاں ذبح کر کے آئے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو سارے چلے گئے، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، ذبح کر کے لے آیا۔ ایک صوفی سا تھا، وہ جیسے لے گیا ویسے لے آیا۔ کہا استاد صاحب نے، یا مرشد تھا تو مرید سے کہا بھی تو کیوں نہیں ذبح کر کے لایا؟ کہا حضرت میں جہاں بھی گیا وہاں اللہ تھا، آپ نے کہا وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ ہو، میں بہت ساری جگہوں پہ چھپا ہوں، وہاں اللہ تھا۔ جب یہ اس دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا بات، لیکن یہ کہنے کو صرف اتنا بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں اس پر جب پریکٹس کرنے کا وقت آتا ہے تو زندگیاں اس پر بیت جاتی ہیں، اور صرف اس بات پر ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے زندگیاں اس پریکٹس میں گزار دی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مومن کی پریکٹس ہی یہی ہوتی ہے، مومن پوری زندگی یہی پریکٹس کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ دل و جان سے کہتا ہے اور اپنے بارے میں کہتا ہے، مخلوق کے لیے نہیں کہتا۔ دوسروں کے لیے ہم بڑے مفتی بن جاتے ہیں،
پھنے خواہ بن جاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے، جیسے ہم دروگے نہ ہو کہ جہنم کی دروگی اللہ نے ہمیں لکھ کر دے دی ہو۔ مسجد میں کوئی نیا نمازی آ جائے، ہو اچھا ماشاءاللہ، یہ ہوٹل کرنا آگے ویسے ہی صحیح آگے نہیں بھئی، یہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں آپ ایسی ہوٹنگ والی باتیں کر رہے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے منع کرتا ہے۔ یہ ہوٹنگ کرنا اس کو روکنا ہے۔ مسجد میں آیا، آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، او ماشاءاللہ تھی تو سبھی آگے، کئی اور الفاظ ایسے ملتے جلتے بول لینا، واہ صحیح، واہ تو سبھی آگے میں صحیح والا، یہ الفاظ بول دینے، یا کوئی اور جس سے اس کی دل آزاری ہو، شرم محسوس کرے، اور اگلے دن وہ کہے یار میں تو نہیں جاتا، میرے اوپر ٹھٹھا مذاق استہزاء کرتے ہیں۔ آپ کا کیا واسطہ ہے؟ چاہے ہفتے میں ایک نماز پڑھتا ہو، 10 پڑھتا ہو، ساری کی ساری پڑھتا ہو، کچھ پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، آپ کون ہوتے ہیں مسجد میں آنے پر ان سے نوٹس لینے والے؟ اس کا نوٹس لے، اس کا پیر و مرشد لے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نوٹس لے استاد لے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ تبلیغی جماعت میں آپ سے روزے پر ہو، چلے پر ہو، 4 ماہ پر ہو، تو وہاں امیر اس دوران اگر نماز نہیں پڑھتا تو جائزہ لے کہ وہ امیر ان پر مقرر ہے، تو وہ ان کا حساب کرے بھی نماز کیوں نہیں پڑھتا تو۔ جب آپ گھر میں آگے ہو، کیا پتا اس نے گھر نماز پڑھی ہو، کہیں اور پڑھتا ہو، آج تیری مسجد میں آ گیا تو اسے گھور گھور کے دیکھنے لگ گیا، ایسے کی میں آئے ہوئے مسجد، لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے نالائق تیرے گھر آیا ہے، اپنے رب کے گھر آیا ہے، تو کیسے پوچھ رہا ہے؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا کہ تو کیسے آیا یہاں، تو وہ بدبخت ہے جو میرے گھر میں کھڑا ہو کر میرے ساتھ صلح کرنے والوں کے درمیان میں دیوار بننے کی کوشش کرتا تھا، تو کیا جواب دے گا؟ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مذاق کر رہا ہوں یار، میں نے مذاق کی تحسین مذاق نہیں کی، اس کی دل آزاری کی ہے کہ پھر اگلی بار وہ مسجد میں آنے سے کترائے گا، یار پتہ نہیں کتنے آگے دجال بیٹھے ہوں گے، جہنم کے دروغے بیٹھے ہوں گے جو پہلے میرے گربان سے پکڑیں گے، اے تو کہاں رہا، لگڑ گئے تو کہاں رہا، یہ دروغے، یا خاموش بیٹھا رہا، کسی کو دیکھ لیا، سبحان اللہ حضرت جی آگے مسجد میں تو تھی خوش تھی، تجھے کس نے کہا تو ایسی خوشی کر جو تیری خوشی سے آنے والے کی دل آزاری ہو، اس کے آنے کو تو نے مسجد میں تماشا بنا دیا ہے، تیرے باپ دادے کا گھر ہے، تیرے گھر جب آئے تو کر لینا ایسی خوشی۔ یہ بھی پتہ نہیں یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کون ان کی تربیت کرتا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں۔ مسجد میں کوئی آئے نہ آئے، مسجد کے اندر آپ کو احتساب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے، یا عام آدمی کے دل آزاری شروع کر دے۔ ہاں البتہ مقرر امام پیش امام ہے اور وہ اپنی شان اور عظمت رکھتا ہے، وہاں وہ تنبیہاً اکیلا میں
اکیلے میں یا کہیں آتے جاتے بھی نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ بھی آتے جاتے جیسے گشت کرتے تبلیغی جماعت والے، لوگوں کو کہنا کہ بھی جماعت آئی ہوئی ہے، یا آج ہمارا ہفتہ وار گشت ہے یا ماہانہ گشت ہے، تو آپ آئیے، دین کی بات ہوگی، یہ طریقہ صحیح ہے۔ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں آ گیا تو آپ اچھا ماشاءاللہ 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 سے ماشاءاللہ، یہ واہ واہ۔ اگر ایسے خبیثوں کو کوئی سمجھائے نا، پتہ کیا کہتے تھے خبیث؟ میں تو حضرت خوش تھی، ہاں تیری ایسی خوشی سے ایک مومن کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ پہلے تو بڑی مشکل سے وہ بیچارہ مسجد میں آیا ہے، اگر آ گیا تو تیرے ابے کا گھر ہے، ربا کا گھر ہے، ربا کا گھر جو مہربان ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، عفو بھی ہے۔ اگر آپ کی مساجد میں کوئی ایسا کرتا ہے اسے روکو، کہا یہ ایسا کرنے والے کے منہ کو لگام ڈالو، غلط کر رہا ہے تو۔ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے یہی کہ اخلاق کے روب میں دوسروں کی دل آزاری کرنا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مسجد کو ویران کرنے کے لیے؟ یہ دروغہ بیٹھا ہے مسجد میں، شیطان کا چیلڑا، یہ متقی تھوڑی ہے۔ اللہ والوں کے پاس آئے گا تو یہ چیز سکھائیں گے نا، گھر بیٹھے گا خود بدماشیاں کرے گا، دوسروں کو خراب کرے گا۔ تو فرمایا الا حین یستغشون ثیابہم، چھپتے ہیں وہ اپنے کپڑوں میں جس وقت ان کا خیال ہوتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ بھی کہتے ہیں شاید ہم اچھے الفاظ بول کے بدماشی کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نمازیں فائدہ نہیں دے رہی ہمیں، ہماری نمازوں میں ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، بنیادی وجہ یہ ہے۔ کیا کرنے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتے ہیں رب کریم ہر اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہو۔ اس دل میں جہاں جو بات ہے، بدماش، کمینہ، او بظاہر بزرگ بنا ہوا، او آتے جاتے خواتین کو دیکھ رہا ہے، وہ توبہ 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 لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت صاحب دیکھو تا صحیح، دیکھو تا صحیح، وہ میں کہ نہ دکھوا میں کو تو یا نہیں، حضرت صاحب دیکھو تا صحیح، چھوڑی سے کل چلی ہو جائے۔ اب دیکھو یہ بھی بزرگی ہے۔ اللہ نے تو حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آنکھوں کو نیچا کر لے، اور یہ اپنے ساتھ والے کو کہہ رہے حضرت سے دیکھو تو سی، دیکھو تو سی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندر سے مزہ لے رہا ہے، نفس اندر سے مزے لے رہا ہے۔ حضرت صاحب ڈاڈھی بے حیائی، ڈاڈھی بے حیائی، ڈاڈھی بے حیائی، دیکھو تو سی کیویں وچ من خواتین، واہ واہ بزرگی، واہ تھک کے تیری بزرگی کو۔ فرمایا یعلم ما یسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر کر رہے ہو کہ ہم بے حیائی کے خلاف ہیں، وما یعلنون، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کتنا بڑی بدماشی کر رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو، رازوں کو جانتا ہے۔ میں آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، آپ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ کے اور میرے اندر سینوں کی چوریوں کو اللہ جانتا ہے، بدماشیوں کو اللہ جانتا ہے،
اللہ وستار العیوب ہے، یہی وجہ ہے تو اور میں بچے ہوئے ہیں۔ اگر مولا کریم اپنا فضل نہ فرمائے، ستاری کی چادر تجھ پر اور مجھ پر نہ ڈالے، تیری اور میری گندگیوں کو اللہ اگر نمایاں کر دے، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سوچنا چاہیے، مسجدوں کو ویران نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کبھی آ جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہے، تجھے تو ملنے نہیں آیا یار، تیرے گھر تو نہیں آیا، تیرے گھر تو نہیں آیا، تو کیسے مطلب ٹھٹھا کرتا ہے یا باتیں منافقوں کی طرح گھما پھرا کے اس پر تنقید کرتا ہے۔ ایسا تحفہ دوں گا، یاد رکھو گے، یہ بھی کرو خوشی تھی ولی تو سبھی آ گئی، کیوں تیرے گھر آیا ہے؟ جس کے گھر آیا ہے وہ اس کے گناہ مٹانے پر قادر ہے اللہ، جس کے سامنے وہ جبینے جھکانے آیا ہے وہ مہربان کریم فضل کرنے والا بھی ہے۔ کیا پتہ تجھے معافی نہ ملے، اسے مل جائے اور اسی کے صدقے تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اگر تو اس کے خلاف اپنے دل میں برائی لائے گا، گما پھرا کے الفاظ میں اس کی دل آزاری کرے گا، تو ممکن ہے کہ تیری عبادات تیرے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے۔ کل قیامت کے دن تجھے اس کا کوئی اللہ صلہ بھی نہ دے کہ کہے تو میرے بندوں کو، میرے دوستوں کو، میرے پیار کرنے والے حبداروں کا دل دکھایا تھا، جا دفع ہو جا، تیرے لیے جنت نہیں ہے۔ تو کیا کرے گا؟ تھوڑا حیا ہونی چاہیے، تھوڑی سی بھی حیا ہو تو بندہ ایسی غلطیاں نہ کرے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر، خشک ہو یا تر، شہر ہو یا دیہات، آباد جگہ ہو یا ویران، اللہ کی دھرتی پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے مگر الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس کا رزق اپنے ذمہ لے لیا۔ آپ کا میرا چونٹیاں ہوں، مکوڑے ہوں، کیڑے ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، گائے ہوں، بھینسے ہوں، جانور ہوں، کتے ہوں، بلے ہوں، درندے ہوں، جتنی بھی مخلوقات رب کریم نے بنائی، سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کو جیسے موت تلاش کرتی ہے، رزق بھی ویسے تلاش کرتا ہے۔ غالباً علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً شاید کوئی اور بھی ہو، اس وقت واقعہ انہی کے متعلق میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ کا زمانہ طالب علمی ہے، آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، 3 دن سے بھوکے، کچھ نہیں کھایا، ظہر کا وقت ہے، آپ نے دعا کی اور 7 قلعہ بھی شروع کر دیا کہ یا اللہ میں تیرا دین پڑھنے والا ہوں، تیرا حبدار ہوں، تیرا سچا بندہ ہوں،
تیرے دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں، آج 3 دن ہو گئے آپ نے روٹی بھی نہیں دی مجھے، کھانا ہی نہیں کھلایا مجھے۔ ابھی دعا ختم ہی کی تھی کہ کسی نے آواز لگائی کہ روم نام کا کوئی بندہ ہے۔ اب کھڑے ہوگا میں ہوں کہ 40 دن ہو گئے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، آپ کی ماں نے دی ہے کہ میرا بیٹا جس شہر میں تو تجارت کرنے جا رہا ہے وہاں پڑھتا ہے، تو یہ اسے دے کے آنا۔ تو 40 دن ہو گئے میں تیرے پیچھے بھاگ رہا ہوں، تو مل ہی نہیں رہا مجھے۔ تو روم نے اپنے آپ سے کہا، ارے روم، تو اپنے مولا سے گلہ کرتا ہے، 40 دن ہو گئے رزق تجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے، تیرا ٹکر پانی جو گھر سے آیا ہے پیسے کی صورت میں وہ تجھے تلاش کر رہا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب رزق اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر لوگ بھوکے پیاسے کیوں مر جاتے ہیں؟ جانور بھی مر جاتے ہیں، انسان بھی مر جاتے ہیں۔ سوال ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جس طرح ایکسیڈنٹ موت کا ایک سبب ہے، بیماری ایک موت کا سبب ہے، حادثہ موت کا سبب ہے، اسی طرح بھوک بھی موت کا ایک سبب ہے۔ اس کا رزق اللہ نے جو لکھ دیا یہ اس نے پورا کھا لیا، اب اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اب اس کا موت کا جو سبب ہے وہ کسی کا بیماری کی وجہ سے لکھا ہوا ہے، کسی کا کوئی حادثے کی وجہ سے لکھا ہوا ہے، کسی کا بھوک سبب لکھا ہوا ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے مرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کے سبب سے مرنے والے، اس سبب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے کوئی اچھے سبب دین کی خدمت کرتے ہوئے، کتنے علماء ہیں خطبہ دیتے ہوئے، حدیثیں پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، نمازیں پڑھاتے ہوئے، اللہ اللہ کرواتے ہوئے مرے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عالی شان موت عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جب رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے، پھر مخلوق خدا بھوکی پیاسی کیوں مرتی ہے؟ تو بھئی جیسے موت کے اور اسباب ہیں، بیماری، دکھ سکھ، حادثات، اسی طرح بھوک اور پیاس بھی سبب بن جاتا ہے مرنے کا، اصل میں اس کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جانتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، آرام والی جگہ کو جانتا ہے۔ مفسرین نے یہاں توجیہ یہ فرمائی ہے کہ مستقرہ انسان کا مستقل ٹھکانہ، جہاں اس کے بیوی بچے بھی رہتے ہیں، وہ خود بھی رہتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ جیسے آدمی روٹی روزی کمانے کراچی چلا جاتا ہے، سعودی عرب چلا جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، بہرحال اللہ رب العالمین وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، انسان کے ٹھہرنے کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں کہاں رہتا ہے، اور بندہ جہاں رہتا ہے وہی اس کے۔ یہ حدیث میں نے اپنے استادوں سے سنی تھی،
میں نے پھر اس کے بعد مطلب کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اس کو تلاش کرتا، لیکن آج ذہن میں آ رہا ہے تو پھر آگے ضرورت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی کہ یا باری تعالی، یہ جو میری روحانی اولاد ہے، ہم حضرت ام عائشہ کی روحانی اولاد ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، بحیثیت اللہ کے رسول، اپنے فرما بردار امتی کے روحانی باپ ہے۔ جیسے استاد روحانی باپ ہوتا ہے، پیر و مرشد بھی روحانی باپ ہوتا ہے، تو نبی بھی روحانی باپ ہے۔ استاد یا پیر مرشد کو مانو نہ مانو، لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم نے اعلان فرما دیا ہے کہ نبی کی گھر والیاں جو ہیں یہ امت کی مائیں ہیں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ساری کی ساری 11 بیویاں ہیں، ساری امت کی متفق علیہ مائیں ہیں، ایمان والوں کی ماں ہے وہ۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ کی اور میری ماں، دین کے خدام کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کا رزق جو ہے نا دنیا میں مختلف جگہوں پر بکھیر دیجئے۔ کیوں؟ جب ان کا رزق کچھ ادھر ہوگا، کچھ ادھر ہوگا، کچھ ادھر ہوگا، کچھ فلاں شہر میں، کچھ فلاں شہر میں، کچھ فلاں شہر میں، تو یہ جہاں جائیں گے اللہ کی بات چھیڑ دیں گے، جہاں جائیں گے یہ اللہ کی محبت کا قصیدہ چھیڑ دیں گے، جہاں جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خوشبوئیں بکھیر دیں گے جہاں بھی جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کا رزق جو ہے نا دنیا میں سے بکھیر دے، کچھ اس شہر میں، کچھ اس شہر میں، چاہے ایک وقت کا کھانا ہو۔ اور جب ایک وقت کا کھانا یہاں لکھا ہوا ہوگا کسی اللہ والے کا، تو وہ جہاں اپنے حصے کا وہ لقمہ کھانے آئے گا تو خالی تو نہیں جائے گا نا، دعائیں کر کر کے جائے گا۔ اگر نصیحت کا موقع ملے گا تو شاندار نصیحت کر کے جائے گا۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ بھی دین کے دائی ہو، تو پھر آپ کی اور میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا فرمائی ہے، تو پھر آپ کے اور میرے حصے کا ٹکر پڑی ادھر ادھر شہروں میں بھی ہوگا، سارا گھر نہیں ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، اس بستی اس بستی اس بستی اس بستی، آپ نہیں دیکھتے یہ اہل اللہ اللہ کی محبت سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس شہر اس شہر اس شہر در بدر ہو رہے ہیں، کبھی اس شہر ہے کبھی اس شہر ہے۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ کی دعا ہے کہ اللہ نے ان کا ٹکر پانی بکھیر دیا ہے۔ یہ اپنے حصے کا ٹکر لکھا ہوا نہ ہو تو کوئی نہیں جاتا، تو اپنے حصے کا ٹکر لکھا ہوا ہوتا ہے، روٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانے جاتا ہے، تو وہاں جو اللہ کی محبت کے سچے طالب ہوتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، ان کو یہ دین کی بات سنا دیتے ہیں۔ یہ آنا جانا اہل اللہ کا آنا جانا یہ کوئی وہ مارکیٹنگ والا آنا جانا نہیں ہے۔ مارکیٹنگ والے جیسے آج کل دوائیوں والے آتے ہیں، سپرے والے آتے ہیں، اور انسانیت کے لیے دوائی دینے والے مارکیٹنگ افیسر آتے ہیں، اور مارکیٹنگ مولوی بھی آتے ہیں جو پہلے اپنا بھاؤ تو کرتے ہیں، میں آؤں گا واز کروں گا اتنے پیسے لوں گا۔ وہ بیچارے، مجھے ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا حضرت صاحب آپ بیان کرنے جاتے ہو، آپ ہدیے کا کوئی بھاؤ تو نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں تو نہیں کرتا، ٹکر کا بھاؤ تو ہی نہیں کرتے، میں تو نہیں کرتا۔
کہ بلا لے چلے جاتے. میں نے کہا بس کیا بھاؤ تو کیا کرنا ہے. وہ کہتا یار آپ نے نا دوسرے مولویوں کی مت مار دی ہے. ہم جاتے تھے, ہم تو بہت تو کرتے ہیں, اتنے پیسے بھی لیں گے, دیسی مرغا بھی کھائیں گے, فارمی مرغی ہم نہیں کھاتے. میں نے کہا فارمی مرغی میں بھی نہیں کھاتا, لیکن جب مجھے بلاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا, فلاں نہیں کھاتا. جو کچھ ہو, لازمی بات ہے کہ آج چاول تو ہوتے ہی ہے, وہ کھا لے بندہ تھوڑے سے. آپ نے دین کا پیغام پہنچانا ہے, اللہ کی محبت لوگوں کو سکھانی ہے, تو پھر جیبوں پہ نظر نہ رکھو, دل پہ نظر رکھو. اگلے کی جیب پہ نظر نہ رکھو کہ یہ مجھے کتنا ہدیہ دے گا, کتنے روپے پیسے دے گا. آج کل کے نعت خواں جیسے کرتے ہیں, نعت خواہوں کو آپ نے اگر اس کو ویلے پڑھ رہی ہو, پیسے دے رہے ہو لوگ, ہو ماشاءاللہ بڑے باذوق ہوا, بڑے باذوق ہو. اگر اس کو بھی ویلے نہ ڈالے تو کہتے آپ کو تو ذوق ہی نہیں ہے یار, بس میں جا رہا ہوں. ناراض ہو کے اسٹیج سے اتر کے چلے جاتے ہیں. ان کا ذوق پیسے کا ہے, پیسہ دکھاؤ ہیں, یہ تو کنجریوں والی بات ہوگی. پیسہ دکھاؤ اور فلاں فلاں, پیسے کا کمال ہے, یہاں بھی پیسے کا کمال ہے. لیکن اللہ کے جو سچے ولی ہیں, اولیاء اللہ ہے, اور ان میں نعت خواں بھی ہے. سارے نعت خواں بھی ایسے نہیں ہوتے, کچھ اچھے اللہ کے دوست بھی ہوتے ہیں جو سچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں, قاری بھی ہوتے ہیں, عالم بھی ہوتے ہیں, صوفیاء بھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے. پٹرول بھی مل جائے وہ کہتے ٹھیک ہے, بس آنے جانے کا خرچہ تو ہو گیا, اصل مقصد تھا دین کی بات بتانا, یہ مقصد نہیں تھا کہ اس سے پیسے بچانا. غریب بندہ بھی ہو, چلو پٹرول دے دیتا ہے بندہ, پہلے تو کچھ دینا چاہیے. اگر نہیں دیتے لوگ تو وہ اس پہ راضی ہوتے, بس کوئی مسئلہ نہیں یار, آنا جانا ہو گیا, بس لوگوں نے قرآن سن لیا, اللہ کی بات سن لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن لی, بس کافی ہو گیا. تو بہرحال فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے رزق لے لیا ہے ہر جاندار کا, ہر جاندار. اللہ کے پیارے ہوتے نا مولوی, تجارت محدود, تنخواہ محدود, ٹکر واوا, ٹکر واوا. کوئی مولوی کبھی بھوکا مرا ہو تو دکھاؤ. اچھا بڑی عجیب بات ہے, جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے, تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے, پھر لوگ بھوکے اور پیاسے کیوں مر جاتے ہیں؟ جواب مفسرین نے یہ دیا کہ جیسے بیماری کی وجہ سے مرنا, ایکسیڈنٹ یا کسی حادثے کی شکل میں مرنا یہ موت کا سبب ہے, اصل تو وقت آ چکا تھا, یہ سبب بنا ہے, اسی طرح بھوک اور پیاس بھی موت کا سبب ہے. مولوی نہ سبب یہ کہہ رہی, مولوی کھا کھا دے مردے سبب ہے. بھوکا مرنا مولوی کی موت کا سبب نہیں بنا. کبھی کہیں بنا ہوگا تو اتنا قلیل ہے کہ بیان میں نہیں آ سکتا, ورنہ کثیر یہی ہے, کیونکہ اور سبب بن سکتا ہے. بیمار ہو گیا مولوی صاحب, کھا کھا کے مر گیا, حادثے میں کوئی ثانیہ ہوا, کوئی صدمہ ہوا, لیکن اس بھوک اور پیاس کے سبب میں مولوی کم مر رہا ہے. لیکن لوگ پھر بھی مولوی کم بن رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. بھوک اور پیاس سے ڈرتے ہیں, مولوی بھی نہیں بنتے.
جبکہ آپ مشاہدہ کرو، آپ کا مشاہدہ آپ کو معاشرے میں مشاہدہ کر لو، تجربات کر لو، مولوی بھوکا نہیں مویا، اور جب مولوی بھوکا نہیں مرتا تو پھر مولوی بناؤ نا بچوں کو یار، دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، پھر تجارت بھی کرا دو، کچھ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے پڑھا کے مدرسے میں بیٹھے، پڑھ کے لکھ کے اعمال صالحہ کرے، اللہ کو راضی کرے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرے، شریعت کے مطابق تجارت کرے، شریعت کے مطابق لین دین کرے، شریعت کے مطابق سیاست کرے، شریعت کے موافق سارے امور کو سر انجام دیں گے۔ یہ مقصد ہے پڑھنے کا، یہ مقصد نہیں ہے کہ تقریریں کریں گے۔ تو فرمایا کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا بھئی میں آپ کو نبی بناتا ہوں، اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دو اور فرعون کے پاس جاؤ، اسے نصیحت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے، خیال آیا کہ میری بیوی کا کیا بنے گا، ٹکر شکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے پتھر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پتھر پہ مارا، وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا اسے بھی عصا مارو، اس نے عصا مارا، وہ ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ فرمایا اسے عصا مارو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے عصا مارا وہ ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ ایک نبی کو سمجھ آ گئی، جو پتھر در پتھر در پتھر، کوئی سوراخ نہیں جو رب کریم وہاں کیڑے کے منہ میں اس کی خوراک پہنچا سکتا ہے، تو پھر تیری اور میری خوراک بھی اللہ جہاں ضرورت ہوگی، جتنا ضرورت ہوگی وہ ہمیں مل جائے گی۔ اگر ہم بھوکے اور پیاسے ہیں تو سمجھ لو ہمارے حصے میں کچھ دیر بھوک اور پیاس لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ رو رہے ہیں نا یار ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، یہ ایسے غریب نہیں ہیں کہ ان کو ٹکر نہ ملتا ہو، یہ ایسے غریب ہیں کہ ان کے موبائل کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یہ ایسے غریب ہیں کہ ان کی معشوقوں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، یہ ایسے غریب ہیں کہ ان کے یاروں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، ان کی عیاشیاں اور زناکاریوں کا پیسہ پورا نہیں ہو رہا۔ ورنہ آپ مجھے بتاؤ کون ہے ایسا غریب جو بھوکا سوتا ہو؟ اور جہاں کچھ جگہوں پر ایسا ہے، لوگ بھوکے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ہمیں پتہ ہے ان کو کھانا دے، لیکن یہ اکثریت پر بات ہو رہی ہے کہ اکثر جو لوگ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، واہ ویلا کرتے پھرتے ہیں، جی مہنگائی ہے، بالکل مہنگائی ہے، ہم مانتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، مہنگائی ہے مہنگائی، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ کو اللہ نے بھوکا سلایا ہو، خودکشی کر رہا ہے۔ پھر کیوں خودکشی کی؟ کہا اس نے کہا ابا مجھے آئی فون لے کر دو، ابے نے آئی فون لے کر نہیں دیا، گردہ بیچ دیا، ابے نے آئی فون لے کر نہیں دیا، خودکشی کر لی۔ اب کیا کہتے ہیں جی غربت کی وجہ سے مر گیا، یہ غربت کی وجہ سے نہیں، بے غیرتی کی وجہ سے مر گیا ہے۔ دنیا تو الدنیا سجن المؤمن، اللہ نے فرمایا دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں آپ کی اور میری ضروریات تو پوری ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی، خواہشات جنت میں پوری ہوں گی،
اور ضروریات کیا ہے؟ کپڑے ہیں، شلوار قمیض ہے، خوشبو ہے، ٹکر ہے، پانی ہے، بس۔ اس کے علاوہ آپ کی اور میری کیا ضروریات ہیں؟ موٹر سائیکل ہے تو سواریاں اللہ نے دے دی ہیں، یہ ضروریات نہیں ہے۔ موٹر سائیکل پر ضرورت پوری ہو رہی ہے، اوقات نہیں ہے، قسطوں پہ کار لینے جا رہا ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ ہاں موٹر سائیکل ہے، اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ نقد کار خرید سکتے ہو، خریدو، اللہ کی عطا ہے، لیکن آپ کی اوقات نہیں ہے۔ خام خواہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو رسوا نہ کرو مخلوق کے سامنے۔ قسطوں پہ چیزیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑی آپ کی ضرورت ہے، بڑی چیز آپ کی ضرورت ہے، قسطوں میں کیوں لیتے ہو؟ محنت کرو، اچھی تجارت کرو، کوئی بکری پالو، کوئی گائے پالو، کوئی وچھا پالو، پھر اس کو بیچو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ مخلوق خدا کے سامنے اپنا ماتھا رگڑنے کی، اپنے آپ کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھلے رہو، جو ہے قناعت کرو، خوش رہو، ہنستے رہو، مسکراتے رہو کہ یہ میری گاڑی ہے بس۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ان کا سائیکل تھا، وہ کہتے تھے میرا ہیلی کاپٹر ہے۔ خوش تھے اپنی زندگی میں۔ کس سے ناراض ہوتے ہو؟ اپنے رب سے؟ شرم آنی چاہیے، اپنے رب سے بندہ ہو کے ناراض ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس اچھی سہولیات ہونی چاہیے، آپ محنت کرو، حرام میں ہاتھ نہ لگاؤ، محنت کرو، آپ جو ہے نا وہ نہ کرو قسطوں پہ چیزیں لے کے اپنے آپ کو، کیونکہ آنے والا وقت پتہ نہیں ہے کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا، بیمار ہو جاؤ، کچھ ہو جاؤ، قسطیں نہیں بھر سکو گے، لوگ ذل و ذلیل بھی کرتے ہیں، جوتے بھی مارتے ہیں، جیل میں بھی ڈلواتے ہیں، کیا کرو گے؟ تو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سچے دل سے اپنے حضور عبادات کی توفیق دے، اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں سب کو بے حساب رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔